اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر 24 اعمال کا ریکارڈ۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے تو نماز اور زکوٰۃ کا پروگرام ہم نے پڑھا، اور یہ بتایا گیا کہ جب بندہ ایک طرف اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کے ذہن سے ارتباط حاصل کر لیتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، لنکڈ اپ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوق کے لیے ویسی ممتا محسوس کرتا ہے جیسی اللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے کیا ارشاد فرمایا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ایک ماں کی محبت بچے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہے، بالکل اسی طرح 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہستی اپنی مخلوق کو خوش دیکھ کر اور اس کی مخلوق کو خوش کرنے والوں کو دیکھ کر کتنی خوش ہوتی ہوگی۔ اس نقطے کو سمجھیں۔ یہ اصل میں نے کل خدمت کے ترجمے میں عرض کیا کہ اصل میں خدمت سے کیا مراد ہے۔ خدمت سے مراد ہے دوسرے کو اس کی گروتھ میں مدد دینا۔ ممتا کیا کرتی ہے؟ بچے کو گرو کراتی ہے۔ گروتھ کا، نشو و نما کا، بڑھوتری کا یہ جو سارا نظام ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ خود کر رہا ہے۔ اس چیز کو تصوف میں خدمت کہا گیا۔ ہم لوگوں نے پیر دبانے سے خدمت مانا، اور کئی ہمارے بزرگوں نے یہ خدمت کروائی ہے، کرواتے ہیں، چلیں وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ۔ تو ہم آگے آج پڑھتے ہیں جی کہ یہ جب دونوں کیفیتیں، یعنی ایک طرف وہ بندہ خود کو اللہ سے وابستہ محسوس کرتا ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق کی گروتھ میں مدد کرتا ہے۔ مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ کی نہیں۔ اللہ تو مدد سے بہت اوپر ہے۔ تو اللہ کو یہ بات اچھی لگتی۔ اس کیفیت میں رہنے والے بندے کے لیے تصوف میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی تھی جس کو جمع کہا گیا ہے۔ پھر اس سے اوپر ایک کیفیت ہے، اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ وہ بعد میں اگر انہوں نے کہیں پڑھایا یا اس میں تذکرہ آیا تو وہ عرض کر دیں گے۔ لیکن یہ جمع کا صیغہ، جمع یعنی بندہ خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ ارتباط میں آ جائے، اس کو سلیس اردو میں یوں کہا۔ تو ہم آج پڑھ رہے ہیں جی 209 صفحے پہ، پیج نمبر ہے 209، آخری پیسج ہے۔ اب یہاں سے اس چیپٹر میں ایک نقطہ وحدانی کا ذکر ہے۔ اب یہ نقطہ وحدانی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک ہی نقطہ ہے جہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جہاں ساری چیزیں، وحدانیت کا جو اصل نقطہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پوری کائنات نقطہ وحدانی میں بند ہے۔ تو کائنات کہاں بند ہے؟ اللہ کے ذہن میں۔ تو یہ پوری کائنات نقطہ وحدانی میں بند ہے۔ اسی نقطے کی گہرائیوں میں روشنیوں کے سوت یا روشنیوں کے ذخیرے چھپے ہوئے۔ اسی نقطہ وحدانی میں روشنیاں جوش کھاتی اور ابلتی رہتی ہیں۔ انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے۔ یہ سب تمثیلی انداز بیاں ہیں تاکہ ہمارے آپ کے ذہن میں تصویر بن سکے۔ تصویر کس چیز کی؟ تصویر اس چیز کی کہ اللہ کی صفات، اللہ کا ذہن اللہ کی صفات کو کس طرح استعمال کر رہا ہے۔ ایسے جیسے روشنیاں ابل رہی ہیں، جیسے پانی میں نیچے سے آنچ آئے تو پانی اوپر کو اٹھتا ہے، ابلتا ہے، اس طرح سے یہ روشنیاں اللہ کا ارادہ کام کرتا ہے۔ تو کس طرح سے وہ روشنیاں اوپر سرفیس کی طرف زور کرتی ہیں۔
جب وہ سرفیس کی طرف زور کرتی ہیں تو کس طرح چیزیں وجود میں آتی ہیں، اشیاء، افراد. انہی ابلتی روشنیوں سے کائنات کے اندر ہر لمحہ تغیر واقع ہوتا رہتا ہے. اسی تغیر سے ستاروں اور سیاروں کے لاشمار نظام تعمیر ہو رہے ہیں. یعنی یہ روشنیاں ابل رہی ہیں، کائنات میں تغیر یعنی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، چینج آتا ہے. پھر یہ چینج جو ہے یہ کلمینیٹ ہوتا ہے کس طرح کہ ستارے بنتے ہیں، ستاروں کے ساتھ ان کے گرد گردش کرنے والے سیارے بنتے ہیں، اور پھر وہ تعداد لاشمار ہے. لاشمار نظام اس طرح بن رہے ہیں. جتنی تعداد متغیر ہوتی ہے، یعنی جتنا زیادہ تغیر آتا ہے، اتنی ہی تعداد میں ستارے اور سیارے ٹوٹتے مٹتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں. یہ ٹوٹنے والے ستارے قائم رہنے والے سیاروں کے لیے سٹور کا کام کرتے ہیں، سٹور ہاؤس. یعنی جب کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے یا وہ سپر نووا بن کے پھٹتا ہے تو اس کی انرجی سیاروں کو فیڈ کرتی ہے. ایک طرف نقطہ وحدانی سے ابلنے والی روشنیاں ستاروں اور سیاروں کی تخلیق کرتی ہے، تو دوسری طرف نقطہ وحدانی سے نکلنے والی روشنیاں ایسے ستارے بناتی ہیں جو پورے سیاروں پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی ایسے ستارے بناتی ہیں جن کے ساتھ ان کے سیارے، جو ستارے کے گرد، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور اس کے گرد گھومنے والے یہ 9 سیارے جن میں ہماری زمین بھی شامل ہے. اس طرح ایک ایک ستارے کے ساتھ پورے، یا جیسے آپ کہیں کہ ایک ایٹم جو ہے اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے گرد پھر الیکٹرانز کے کئی آربٹس ہوتے ہیں. تو یہ سارا اس طرح سے پورا نظام چل رہا ہے اور سارا روشنیوں پہ بیسڈ ہے، لہروں پہ بیسڈ ہے. یہی وہ روشنیاں ہیں جن سے کائنات کو وسعت مل رہی ہے اور کائنات نئی طرزوں میں پھیل رہی ہے. یہ جو رنگ برنگے یعنی ویرائٹی، گہرائیوں میں سمٹنا، یہ مخفی حرکات ہیں، اور روشنیوں کا پھیلنا اور منتشر ہونا یہ مثبت حرکات ہیں. یہ منفی اس لیے کہا کہ وہ لہریں آپس میں مدغم ہو کے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ مخفی کہلا رہی ہیں. اور روشنیوں کا پھیلاؤ اور منتشر ہونا یہ مثبت حرکات ہیں، یعنی پازیٹو، یعنی وہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، یعنی ان کا ڈسپلے جو ہے وہ ان کو پازیٹیوٹی دے رہا ہے. کیونکہ وہ جب کوئی حرکت مخفی ہو تو اس کو منفی حرکت بھی کہا جاتا ہے یا مخفی حرکت کہا جا رہا ہے، اور جب یہ وہ ڈسپلے پہ آ جائے، یعنی وہ حرکت جو ہے اس سے کوئی نتیجہ نکلے اور اس کا کوئی ڈسپلے ہو، کوئی مینیفیسٹیشن ہو، تو یہ مثبت حرکت ہے. اب حرکت کی یہی 2 حالتیں ہیں، ان کے دوسرے 2 نام ہیں، وہ ہیں کشش اور گریز. یعنی ایک طرف یہ کشش کرتی ہیں اور دوسری طرف روشنیوں کا مزاج ہے. ایک طرف کشش کر رہی ہیں، جیسے سورج سے نکلنے والی روشنی سورج سے گریز کر رہی ہے تو زمین کی کشش کی طرف کشش کر رہی ہے، یا زمین کی کشش اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. اسی طرح جب وہ روشنی کسی سطح پر پڑتی ہے تو سطح تک اس کی کشش چل رہی ہے، لیکن سطح پہ پڑ کے جب وہ منعکس ہو رہی ہے تو وہ وہاں سے گریز کر رہی ہے، اور جس طرف جا کے وہ منعکس ہو رہی ہے جس سطح پہ، اس کے لیے وہ کشش بن رہی ہے. تو یہ ہے مخفی اور مثبت یا منفی اور مثبت، کشش اور گریز. تو نقطہ وحدانی یہ اس کا ذیلی عنوان ہے.
اس کی تھوڑی سی تشریح، تھوڑا سا تعارف یا ایک تمثیلی انداز میں ایک بات بیان ہوئی. اب فرما رہے ہیں کہ کائنات ایسی روشنی ہے، پوری کائنات ایک ایسی روشنی ہے جو نزول و صعود کے ساتھ لہروں کی حرکت پر قائم ہے. نزول اور صعود یعنی کہ کہیں سے وہ نازل ہو رہی ہے، کہیں وہ ڈسپلے ہو کے واپس صعود کر رہی ہیں. یہ سارا روشنیوں کا نظام اگر ہماری فہم میں آ جائے تو آپ دیکھیں کہ جوں جوں آپ کی سکت بڑھے گی، دماغی صلاحیت بڑھے گی، تو حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کا مشاہدہ کرنے لگیں گے. کائنات ایسی روشنی ہے جو نزول و صعود کے ساتھ لہروں کی حرکت پر قائم ہے. یہ مرکزی نقطہ یعنی نقطہ وحدانی ایک ایسا نقطہ ہے جو انوار سے معمور ہے، یعنی نقطے کے اندر انوار ہیں. اب یہ لفظ نور اور روشنی کو ہم پہلے کئی دفعہ واضح کر چکے کہ انوار سے مراد ہے خیال اور روشنی سے مراد ہے تصور. تو یہ روشنیاں اصل میں تصورات اور خیالات کو لے کے چل رہی ہیں، اور اس کے اندر روشنیاں جوش کھاتی اور ابلتی رہتی ہیں، یعنی تصورات بنتے بگڑتے رہتے ہیں، اور ابلنے کے بعد روشنیوں کا بکھرنا ہی کائنات ہے. یعنی تصور جب مظہر بننے کے لیے سپریڈ ہوتا ہے، بکھرتا ہے، یہاں پہ منتشر نہیں ہے بلکہ بکھرنا، یعنی جیسے بیج کو کسان ایسے سکیٹر کرتا ہے، یعنی پھیلا دیتا ہے، بکھیر دیتا ہے، یہ وہ بکھرنا ہے. روشنی کے بکھرنے سے کائنات کے اندر ہر لمحہ لاشمار نظام تعمیر ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے سارا نظام. اللہ کے ذہن سے نکلنے والے اس مرکزی نقطے کے اندر سے جو انوار ہیں وہ روشنیوں کی طرح جب ابلتے ہیں تو کائنات ڈسپلے پہ آ جاتی ہے. اب اس کی مثال دیکھیں. اس کی مثال حضور مرشد کریم فرما رہے ہیں کہ ایک تالاب ہے، وہی تالاب والی مثال لیکن اب تھوڑا پیرایا ہے، بیان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. ایک تالاب ہے، تالاب میں پانی بھرا ہوا ہے. اب تالاب میں ایک فوارہ ہے، تالاب میں پانی بھی ہے، فوارہ بھی ہے. فوارہ جب ابلتا ہے یعنی کوئی فورس ہے جو پانی کو جب فوارے کے اندر سے باہر کو پھینکتی ہے، تو فوارہ جب ابلتا ہے تو تالاب میں واپس گرتا ہے. اس کا پانی کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے، پھر وہاں سے پلٹ کے نیچے تالاب میں گرتا ہے اور دائرے بنتے ہیں. یہ منظر واضح کریں ذہن میں. فوارہ جب ابلتا ہے تو تالاب میں گرتا ہے، گرنے سے تالاب میں بے شمار دائرے بنتے ہیں. یہ بے شمار دائرے، ستارے، سیارے اور کہکشانی نظام ہے جو ہر آن بن رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تالاب کے اندر موجود دائرے اپنی بساط میں رہتے ہوئے سفر کرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں. اپنی بساط میں رہتے ہوئے، اب لفظ بساط بیس یعنی تالاب کی سطح، یہ بساط ہے. اپنی بساط میں رہتے ہوئے وہ دائرے جو ہیں وہ نہیں اچھلتے، وہ ایک سفر کرتے ہیں اور سفر کرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں. جتنی تعداد میں دائرے بنتے ہیں اتنی ہی تعداد میں دائرے فنا ہو جاتے ہیں. یعنی لگاتار فوارہ چل رہا ہے، اس کا پانی نیچے گر رہا ہے، تو دائرے بن بھی رہے ہیں، دائرے فنا بھی ہو رہے ہیں. یعنی دائروں کا فنا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ مزید دائرے بنیں گے. یعنی دائرے مٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ
نئے دائروں کے لیے جگہ بن رہی ہے. اینگل دیکھیں ذرا سوچ کا، اس کو سمجھیں. دائروں کا فنا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے اور دائرے بنیں گے. جب ہم تالاب کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں دائرہ چھوٹا کہیں بڑا ہے. اسی حساب سے ہر دائرہ کائنات کا ایک نظام ہے. اب اسی مثال کو اٹھا کے وہاں اوپر نقطہ وحدانی سے ابلنے والے فوارے اور روشنیوں سے بننے والے نظام کو تصور کریں تو یہ مثال وہاں لاگو کی گئی ہے. اس قانون کو بیان کرنے کا منشا یہ ہے، کائنات ہر وقت تعمیر ہو رہی ہے، کائنات ہر وقت فنا ہو رہی ہے. جیسے جیسے دائرے فنا ہو رہے ہیں اسی طرح نئے دائرے بن رہے ہیں. دائروں کا بننا اور مٹنا اس پانی کی وجہ سے ہے جو پانی فوارے سے ابل رہا ہے. اب پانی صفات الہیہ ہے، یعنی پورا تالاب جو ہے وہ اللہ کی صفات کا ایک سٹور ہاؤس ہے. اس میں ایک فوارہ ہے، یہ بھی اللہ کی ایک صفت کاریگری ہے کہ وہ کس طرح سے صفات میں ابال اور اچھال پیدا کرتے ہیں. اب یہ فوارہ جو ہے یہ ہے نقطہ وحدانی کی مثال، اور تالاب کائنات ہے. تالاب کے اندر دائروں کا بننا یہ نزولی اور صعودی حرکات ہیں، کیونکہ نزول کرتے ہیں تو دائرے کناروں کی طرف پھیلتے ہیں اور پھر وہ واپس جب اپنے مرکز کی طرف آتے آتے فنا ہو رہے ہیں تو یہ صعودی حرکت ہے. تو جن روشنیوں پر کائنات تخلیق ہو رہی ہے اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ روشنیوں کی گہرائی میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مجبور ہے. اب ہجوم ہمارے ہاں اردو میں اس کا مطلب لیا جاتا ہے ایک جگہ جمع ہونا. عربی میں ہجوم یعنی حملہ کر دو، اکٹھے ہو کر ایک ہی نقطے کی طرف بڑھنے کو ہجوم کرنا کہتے ہیں. تو روشنیوں کے گہرائی میں سمٹنے اور ہجوم کرنے پر مجبور ہے، یہ ایک رخ ہے. دوسرا رخ روشنیوں کے پھیلنے اور منتشر ہونے پر ہے، یعنی ایک رخ سمٹنا اور جمع ہونا اور دوسرا پھیلنا اور منتشر ہونا. گہرائیوں میں سمٹنا اور ہجوم کرنا یہ مخفی حرکات ہیں. یعنی دیکھیں نا، تالاب کے اندر پانی اکٹھا ہوتا ہے تو فوارے کے اندر جاتا ہے اور پھر وہ فوارے میں سے باہر نکلتا ہے اور منتشر ہو جاتا ہے. یہ بڑی چھوٹی سی مثال تالاب اور فوارے کی پہلے صرف تالاب میں کنکر مارنے کی مثال دی گئی تھی تاکہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ کی صفات کیسے کام کرتی ہیں، کیسے ایک لہر پوری نو کو اور پھر اس کے افراد کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طرح اب اس مثال میں ایک ایڈیشن فوارے کی کر کے بتایا کہ یہ فوارہ جو ہے یہ نقطہ وحدانی کی مثال ہے، کیونکہ یہاں سے وہ جیٹنگ پریشر آؤٹ، یعنی جیٹنگ، جیٹ ہوتا ہے نا کسی چیز کو پریشر سے ایک فوکس نقطے سے باہر نکالا جا رہا ہے، تو اس کو نقطہ وحدانی کہا. گہرائیوں میں سمٹنا اور ہجوم کرنا یہ مخفی حرکات ہیں، یہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن پھیلنا اور منتشر ہونا یہ مثبت حرکات ہیں. اب تالاب کی اس مثال کے پیش نظر، یعنی تالاب کی اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا غور کریں تو ہم یوں کہیں گے کہ کائنات میں کشش اور گریز کے کروڑ حلقے ہیں. حلقے میں نے لوپس، ہلکے لوپس بن رہے ہیں، یعنی دائرے بن رہے ہیں، یا تو یہ لوپس ہیں. ان حلقوں یا دائروں میں ہر حلقہ یا دائرہ اپنی ایک مرکزیت رکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی باریکی سے سمجھایا جا رہا ہے اور کتنی باریک بینی سے جس بندے کو یہ ساری بات دیکھیں نا، آپ کو مشاہدہ ہے تو وہ ایک مثال دے سکتا ہے.
کسی بات کا اب اس کو سمجھانے کے لیے تو ظاہر ہے ہمارے پاس کسی بھی زبان میں وہ الفاظ ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ مثالیں دی جاتی ہیں. تو اللہ بھی کہتا ہے ضربا مثلا، ان کو مثالوں کی چوٹ لگاؤ. ضرب لگاؤ، ضرب المثل اسی سے. تو یہ ہر حلقہ یا دائرہ، جیسے تالاب میں دائرہ جو ہے اس کی ایک مرکزیت ہے، یعنی جہاں پہ باہر سے اوپر سے گرنے والے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے وہاں پہ بھی ایک دائرہ بن رہا ہے، جہاں پہ پانی کا پورا پیالہ بھر پانی گر رہا ہے وہاں پہ بھی بڑا دائرہ بن رہا ہے. تو اس طرح سے مختلف چھوٹے بڑے دائرے بن رہے ہیں. تو یہ جو تالاب کی مثال تھی، اس کے پیش نظر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ تالاب کی مثال کے پیش نظر ہم یہ کہیں گے کہ کائنات میں کشش اور گریز کے کروڑ حلقے ہیں. حلقے میں نے جی، ان حلقوں یا دائروں میں ہر حلقہ یا دائرہ اپنی ایک مرکزیت رکھتا ہے، اور ان تمام دائروں کی مرکزیت فوارے سے وابستہ ہے. اب ہر حرکت اس کا تعلق صعود سے ہو یا نزول سے ہو، نقطہ وحدانی کی سمت میں متحرک ہے، یعنی چاہے وہ حرکت کشش کے زیر اثر ہو یا گریز کے، اس کی سمت کیا ہے؟ نقطہ وحدانی یعنی فوارق. نقطہ وحدانی سے جو دائرے، چاہے وہ کائنات کے افراد ہوں یا کائنات میں نوعیں ہوں، نقطہ وحدانی سے جو دائرے وجود پا رہے ہیں ان کی مرکزیت ایسی اندیکھی شعاؤں پر ہے جن شعاؤں کو اللہ نے نور کہا ہے. یہ ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض. دیکھیے اس مثال کو، تالاب کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلب شعاؤں والی بات کو نور کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر کے سمجھا رہے ہیں کہ تمام دائروں کی مرکزیت فوارے سے وابستہ ہے، اور ہر حرکت چاہے اس کا تعلق صعود سے ہو یا نزول سے ہو، نقطہ وحدانی کی سمت میں متحرک ہے. تو نقطہ وحدانی سے جو دائرے یہ کائنات کے افراد ہوں وجود پا رہے ہیں، اور ان کی مرکزیت ایسی اندیکھی نظر نہ آنے والی شعاؤں پر قائم ہے جن شعاؤں کو اللہ نے نور کہا ہے. اور یہ سلسلہ ازل سے ابد تک قائم ہے اور جاری رہے گا. جب سالک یعنی راہ سلوک پہ چلنے والا بندہ جس کے رویے ٹھیک ہو چکے ہوں منفی اور مثبت حرکات کو سمجھ لیتا ہے تو وہ 6 شعوروں سے واقف ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر 7ویں شعور کا انکشاف ہوتا ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ صفت ربانیت سے وقوف کے لیے 7 شعوروں کو متحرک کرنا ضروری ہے. اب یہ 6 شعور کیا ہیں؟ ان کی بات کرنے سے پہلے یہ میں آخری جملہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا. اس میں یہ 7 درجے آ گئے، 6 روز اور پھر عرش پر قائم ہونا. اب اگر آپ کو وہ چارٹ یاد ہو جس میں شخص اکبر اور شخص اصغر کا بیان ہوا تھا، یعنی سب سے اوپر شخص اکبر ہے، پھر شخص اصغر جو ہے، پھر نیچے شخص اصغر کے تحت 3 عالم خفیف تھے، یعنی ملائے اعلیٰ، ملائکہ اور جنات، اور پھر 3 عالم شدید تھے، یعنی نباتات، جمادات اور حیوانات. جمادات، نباتات اور حیوانات. تو یہ جو درجے ہیں 6 شعوروں کے، کیا کہ پہلے آپ جمادات سے واقف ہوں، نباتات سے واقف ہوں، پھر حیوانات سے واقف ہوں، پھر
یہ تیسرے درجے کا شعور ہو گیا. پھر آپ جنات سے واقف ہوں، پھر فرشتوں سے واقف ہوں، پھر چھٹے پہ ملائے اعلیٰ سے واقف ہوں. پھر جب آپ خود اپنے آپ کو بطور خلیفۃ الارض شخص اصغر کے طور پر دیکھ لیتے ہیں، یہ ہے ساتواں شعور. یہ سبع سماوات کا ہے اللہ نے. سبع سماوات، یہ 7 درجے ہیں شعور کے، 6 دن ہیں. ان کی مزید تشریح آئے گی. دیکھیے کل 7 چیزیں ہیں جنہیں سبع من المثانی کا ہے. یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ پہلا ہے ذات، ایک واحد، اسی کو نقطہ وحدانی کہیں، اسی کو نقطہ ذات کہیں، اسی کو اللہ کہیں. یہ سارا ایک واحد، یہ ہے وحدانیت کا پورا چیپٹر. پھر آگے تخلیق کا نظام ہے 2، یعنی جوڑے جوڑے جوڑے، زمان و مکان سے لے کے نر مادہ تک، پانی اور پیاس سے لے کے اندھیرے اور روشنی تک، یہ سارے جوڑے جوڑے جوڑے. 3 جو ہیں یہ روح کے کام کرنے کے درجے ہیں. پہلا درجہ علم کا ہے، دوسرا درجہ عمل فکر کا ہے، اور تیسرا درجہ عمل کا ہے. علم، فکر اور عمل، یہ 3 چیزیں جو بطور روح کام کر رہی ہیں. یہ ہیں روح کے 3 درجے. پھر آگے 4 جہتیں ہیں، ان کا نام ہے وہمہ، خیال، تصور اور احساس. پھر 5 حسیات ہیں، 6 ستۃ ایام. یہ 6 دائرے کیا ہیں، یہ 6 چیزیں کیا ہیں، اس کا بیان آگے دوبارہ آئے گا. یعنی اور 7واں یعنی کہ 7 درجے ہیں شعور کے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت ودیت کر دی ہے کہ انسان بیک وقت 6 شعوروں سے کام لے سکتا ہے. دیکھیں ذرا، یعنی 6 کے 6 شعور، ملائے اعلیٰ سے لے کے جمادات تک سب کو جان سکتا ہے. تو یہ 6 شعور، یہ 6 شعوروں کا تذکرہ آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے طور پر کہ وہ رات اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے. یعنی مفہوم یہ ہے کہ دن اور رات حواس کی 2 قسمیں ہیں. رات اور دن کے حواس یکساں طور پر کام کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دن میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور رات میں حواس کی رفتار زیادہ ہو جاتی ہے. یہ ہے سارا نظام کہ حواس، حسیات جو ہیں ان کی رفتاریں جو ہیں اس کا نظام ہے. اگر ہم اپنے حواس اور حسیات کی رفتاروں کو بڑھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ان سے بہتر طور پہ واقف اور آشنا ہو سکیں گے. حواس کی کم رفتاری سے آدمی شعوری طور پر کم سفر کرتا ہے. یعنی دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے، حواس کی رفتار کم ہوگی تو کیا ہوگا؟ شعوری طور پر سفر کم کرے گا. اور اگر تیز رفتاری ہوگی تو حواس کی رفتار میں تیزی ہوگی تو اس کا سفر زیادہ ہوگا. وہ زیادہ چیزوں کو یا زیادہ فاصلے تک کی چیزوں کو گراسپ کر سکے گا. دن کے حواس میں چونکہ رفتار کم ہوتی ہے اس لیے اسپیس کا غلبہ ہو جاتا ہے. رات کے حواس میں دن کے حواس کے مقابلے میں رفتار بڑھ جاتی ہے، اس لیے اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے. لیکن اسپیس سے آزاد ہونے کے باوجود فرد اسپیس میں موجود رہتا ہے. اب یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے کہ اسپیس میں تغیر واقع ہو جاتا ہے. ایک آدمی بیداری میں زمین پر چل رہا ہے، وہی آدمی خواب کی حالت میں اسپیس سے آزاد ہو کر کسی دوسرے سیارے میں چل پھر رہا ہے. یہ چلنا پھرنا اس بات کی علامت ہے کہ زمین کی اسپیس ہر سیارے میں موجود ہے. اسپیس ایک ہے
اور ٹائم بے شمار ہیں. اسپیس ایک ہی ہے. جنت میں بھی آپ یہی پھل کھا رہے ہیں جو آپ دنیا میں کھا رہے ہیں. اسپیس ایک ہی ہے. وہاں پہ بھی سیب کا سائز یہی ہوگا جو یہاں ہے، لیکن وقت کی رفتاریں، وقت کے زون ہر جگہ الگ ہیں. باقی انشاءاللہ کل. ٹھیک ہو گیا جی؟